یہ افراسیاب خٹک صاحب ہیں جی، ایک بہت ہی مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ذرا دیکھیں ان کا ٹویٹ ہے. جی ہاں، سول لوگوں پہ فوجی عدالتوں میں مقدمے بالکل نہیں چلنے چاہیے، لیکن ایک دانشور اور جبری گمشدگی کی لاقانونیت کے خلاف آواز اٹھانے والا ادریس خٹک پی ٹی آئی کے دور حکومت میں فوجی عدالت سے سزا پا کر 4 سال سے جیل میں ہے، اس کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اب یہ ادریس خٹک صاحب ایک آدمی نہیں ہے. میرے پاس اس وقت ایک لمبی فہرست موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جو فوجی عدالتیں بنی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے جو سویلینز ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنا کے مسلسل سزائیں ملتی رہیں. اور ادریس خٹک اور حسن عسکری، یہ 2 لوگوں کا ہمیں پتہ ہے، باقیوں کا نہیں پتہ. میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں. مثلا سید عادل حسین شاہ، ان کو 2019 میں سزائے موت ہوئی. محمد حسین، ان کو 2020 میں سزائے موت ہوئی. احمد نواز 2020 میں سزائے موت. حبیب قادر 2019 میں 10 سال قید. اجمل خان 2021 میں 8 سال قید. محمد صدیق 2008 میں 11 سال قید. راجہ مشتاق 2020 میں 10 سال قید. سید امتیاز شاہ ان کو 10 سال قید. عابد ظہیر ان کو 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں 12 سال قید. عثمان اکرم کیانی 2021 میں 10 سال قید. اشفاق بسی ان کو 2018 میں 8 سال قید. اور اسی طرح لمبی فہرست ہے. اور آخر میں ادریس خٹک صاحب کو 2021 میں 14 سال قید، اور حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کو 2020 میں 5 سال قید. اور یہ جو حسن عسکری صاحب ہیں یہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کے صاحبزادے تھے. ان کا قصور صرف یہ تھا، انہوں نے ایک خط لکھا تھا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، اور اس پر ان کا کورٹ مارشل ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے عابد زبیری صاحب کہ عمران خان صاحب کے دور میں 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جو عدالتیں بنی، ان کے لیپس ہونے کے بعد بھی درجنوں لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ملتی رہیں. تو اب کیا تحریک انصاف اخلاقی طور پہ اس کی مذمت کرنے کے قابل ہے؟ کیونکہ کامران مرزا صاحب تو پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں. آپ پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں. تحریک انصاف کیسے اس کی مخالفت کرے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی یہ 2 سال کے لیے نہیں تھی، یہ 2015 سے 17 پھر 17 سے 19 یہ پھر امینڈمنٹ ہوئی تھی. 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینشن کیا گیا تھا. یہ 2019 تک تو یہ ترمیم آ گئی تھی، اور 21 ترمیم کے بعد دوسری ترمیم آئی جس کے تحت 2 سال کی مزید ایکسٹینشن دی. تو 2019 تک تو یہ عدالتیں تھیں. اس کے بعد اگر یہ ٹرائلز ہوئے تو میں سمجھتا ہوں غلط ہوئے بالکل، اور ہونے نہیں چاہیے تھے. اور مجھے نہیں معلوم یہ نوعیت کیا تھی ان کی، کس وجہ سے وہاں ٹرائل ہوئے، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. میں آپ کو ایک مثال نہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کیا ان لوگوں نے جو ان کو سزائیں انہوں نے جوڈیشل ریویو کے لیے کورٹس کو اپروچ کیا یا نہیں. حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کے والد جو ہیں وہ بار بار عدالتوں میں جا چکے ہیں. ادریس خٹک صاحب جو ہیں، افراسیاب خٹک صاحب، ان کے لیے بار بار عدالتوں میں جا چکے ہیں. ان کا تو کیس ہی کوئی نہیں سنتا. یہ اگر نہیں سنتا تو غلط بات ہے. اگر انہوں نے جوڈیشل ریویو کے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے ہوگا تو کورٹس میں چلنا چاہیے کہ کیا ان کورٹس کو دیکھنا چاہیے کیا ان کی سزائیں صحیح ہیں یا ہونی بھی چاہیے تھی ان کو وہاں سے سزائیں نہیں، وہ کورٹس میں جائیں. جی کامران مرزا صاحب، اگر آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالت بنتی ہے اس سے اگر سزا مل جائے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ؟ 2 باتیں امیر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کا تو کسی عدالت سے بھی کوئی سزا نہیں ہوئی اور وہ مسنگ ہے. بلوچستان کی بات کرتا ہوں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے لیے ہم پٹیشن میں آ جاتے ہیں، دو کہ ناصر الملک صاحب والی ججمنٹ ہے اس سبجیکٹ پہ کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار دے دیا گیا ہے، مگر اسی جوڈیشل ریویو کے اختیار کو جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ ریکارڈ نہیں آیا. اس کے بعد اسی طرح سے مینٹین کر دیا گیا ان فیصلوں کو. ہائی کورٹ میں ہم چاہتے ہیں، میرا ایک کیس آج بھی پینڈنگ ہے اسی طرح سے، پنڈی میں پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں 10 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ججمنٹ دے دیں، ان کو ریکارڈ دے دیں. وہ کہتے ہیں ادھر آؤ، ادھر آ کے گوجرانوالا میں آ کے دیکھو، ریکارڈ دیکھنا ہے تو. یعنی میں ادھر سے ریکارڈ دیکھنے گوجرانوالا میں جاؤں گا مگر میں پنڈی میں جو ہے نا اس کی کاپیاں نہیں ملیں گی. تو یہ جو کچھ ہے یہ غلط ہے. قانون کے مطابق ہونا چاہیے. جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا مل جائے گی؟ آپ کی پارٹی نے جو کل مظاہرہ کیا وہ اسی لیے کیا کہ سپریم کورٹ پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. میری پارٹی نے اس لیے، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نام لے کے بتا دیا کہ میں بھی پروٹیکٹیو بیل کے لیے آیا تھا. مجھے یہاں سے لاہور جانے کے لیے چاہیے تھا. پروٹیکٹیو بیل ایز اے رائٹ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو، باقی دوستوں کو جو ان کو پروٹیکٹیو بیلیں دی گئی ہیں 15 دن کی، میں بھی جانتا ہوں، زبیری صاحب بھی جانتے ہیں، شاخاور بھی جانتا ہے پروٹیکٹیو بیل 15 دن کی نہیں ہوتی. اسلام آباد ہائی کورٹ 15 دن کی نہیں دیتی ہے. تو پھر شاید سندھ میں دے دیتے ہیں. آپ کو دلوا دیتے سر. اچھا ادھر ہوتی ہے.
آپ کا سٹینڈ بڑا قابل تحسین ہے کہ آپ پہلے بھی ان ملٹری کورٹس کے مخالف تھے، آج بھی ان کے مخالف ہیں، لیکن آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ انہی عدالتوں کے تحت قانونی کارروائی کرنی ہے، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پہ اب اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے ان کا اپنا مائنڈ سیٹ کا نہیں پتہ اور ان کی اعتماد کی بات نہیں پتہ، مگر یہ ہے کہ ایک چیز میں فیل کر رہا ہوں اور اس کو اپنی فیلنگ کو جو ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایکسپریس بھی کر رہا ہوں۔